حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. میں نے ان کا ایک ملفوظ اور ان کا ایک قول اور ان کا ایک اثر میں نے شروع میں خطبے کے اندر پڑھا ہے. اس اثر کو میرے معزز علماء کرام اس کا مختصر سی اس کی وضاحت کر کے میں اپنی بات کو مکمل کروں گا. حامل قرآن کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ حامل قرآن ہے. ہم لوگ حامل قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جس کے سینے میں کلام اللہ کا علم ہے، جس کے سینے میں اللہ کا کلام محفوظ ہے اور کلام اللہ کے معانی مطالب جس کے اندر محفوظ ہیں، ایسے آدمی کو حامل قرآن کہا جاتا ہے. اور حامل قرآن کو کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ماشاءاللہ بہت اونچا درجہ رکھنے والے فقہائے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. یعنی جن صحابہ کو فقہ کے اندر تفقہ کے اندر امتیازی شان حاصل تھی، ایسے صحابہ میں ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے. فقہ حنفی کا دار و مدار بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حامل قرآن کی صفات کیا ہونے چاہیے ان کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ملفوظ میں نے ایک جلسے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے استاد حضرت مولانا محمد سلمان بجنوری رحمۃ اللہ علیہ دامت برکاتہ دارالعلوم دیوبند کے انتہائی معطر استاد ہے اور ماہنامہ دارالعلوم کے جو ہے وہ مدیر ہے، اور ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم کے اجل خلفاء میں سے ہندوستان میں اس وقت جو ہے بہت حضرت کے خلفاء میں سب سے ممتاز جو خلیفہ ہیں وہ حضرت مولانا سلمان بجنوری رحمۃ اللہ علیہ ہے. تو انہوں نے ابھی کچھ دن پہلے ان کی آمد ہوئی تھی ادھر آپ کے حیدرآباد کے قریب نرساپور کے علاقے میں. تو وہاں ایک مدرسے میں جو ہے جلسہ تھا. تو حضرت مولانا سلمان بجنوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ملفوظ جو ہے نا علماء کرام اور طلباء کے درمیان سنایا. اور یہ ملفوظ جو ہے نا یہاں میں نے اس کو جو ہے سرچ کیا تو یہ ملفوظ جو ہے امام بیہقی کے شعب الایمان میں بھی ہے، اور اسی طرح سے مصنف ابن ابو شیبہ میں ہے، اور ابو اسحاق فزاری کی کتاب السیر میں ہے، اور محمد بن نصر مروزی کی مختصر قیام اللیل میں ہے. جگہ جگہ جو ہے یہ ملفوظ جو ہے موجود ہے. تو اس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بلیلہ اذا الناس نائمون. حامل قرآن کو چاہیے کہ حامل قرآن اپنی راتوں کے ذریعے جانا جائے جب سارے لوگ سو رہے ہوں. کیا مطلب؟ ایک عالم دین اور ایک عام مسلمان کے درمیان فرق یہ ہونا چاہیے کہ عام لوگ راتوں کو سو رہے ہوں اور عالم دین رات میں تہجد کا اہتمام کرتا ہوں. یہ پہلی صفت سب سے پہلے نمبر پر اس کا ذکر کیا ہے. میرے معزز علماء کرام، اللہ کے لیے تہجد کا اہتمام کیجیے، بہت بڑی دولت ہے. اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا یہاں غیر علماء جو بزرگ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، تہجد بہت بڑی دولت ہے. اور سمجھنے کے لیے میں بتاؤں آپ کو، ہمارے حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ میں مجلس میں موجود تھا تو حضرت نے تہجد کے بارے میں فرمایا. تہجد کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ تہجد کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ، ملک کا بادشاہ، وہ کسی بندے سے کہے کہ ذرا تم تنہائی میں مل لینا مجھ سے. بادشاہ جو ہے، اگر بادشاہ کسی سے یہ کہے
کسی سے خوش ہو کر یہ کہے کہ بھائی آپ ذرا لوگوں میں، اب تو بہت لوگ ہیں لیکن الگ سے ذرا میں جب تنہا رہوں گا تب آ کے تم مجھ سے مل لینا. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ بادشاہ اس کو نوازنا چاہتا ہے، اور نوازنے کے لیے الگ تنہائی میں کیا کیا اس نے؟ اس کو بلوایا ہے. تو حضرت پیر صاحب فرماتے ہیں جو بندہ رات کو جب سارے لوگ سو رہے ہیں یہ آہستہ سے اٹھ کر جب تہجد میں جا مشغول ہوتا ہے اور تہجد پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے تو گویا تنہائی میں اس نے اللہ سے جا کر الگ سے اپنا معاملہ رکھا. جیسے بادشاہ کسی کو تنہائی میں بلائے تو اس کے نوازش کی کوئی انتہا نہیں ہو سکتی. تو ٹھیک اسی طرح سے عام لوگ تو جو ہے 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں تو سب لوگ، لیکن بادشاہ کی خاص توجہ اگر حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. آپ جب تہجد میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اور 4 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرو گے، گویا تنہائی میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ احکم الحاکمین سے گزارش کر الگ سے جا کر. بہت بڑی چیز. اور میرے بھائیو یاد رکھو، جس کسی کو بھی دنیا اور آخرت کی جو بھی دولت ملی ہے تاریخ میں، علماء کہتے ہیں کہ وہ تہجد کی برکت سے ملی، تہجد کی برکت سے ملی. اور یاد رکھو جو اللہ سے سب سے زیادہ تعلق رکھتا ہے وہ تہجد میں ناغہ نہیں کر سکتا. اللہ سے سب سے زیادہ تعلق کس کا ہے؟ انبیاء کرام. انبیاء کرام کے اندر آپ کو تہجد ملے گی. اور انبیاء کرام میں سب سے زیادہ تعلق کس کا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرض نمازیں 5 نمازیں فرض ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض تھی. بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہونے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد فرض رہی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آگے ہے وتبتل الیہ تبتیلا. تبتل کسے کہتے ہیں؟ تبتل کے معنی آتے ہیں سب سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو جانا، اس کو بولتے ہیں تبتل. اللہ فرماتے ہیں اے میرے حبیب ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے میرے حبیب آپ دن بھر کاموں میں آپ مشغول رہتے ہیں، مخلوق کے ساتھ مشغول رہتے ہیں، اس لیے آپ کو میرا جو ہے نا قرب اگر حاصل کرنا ہے تو آپ کیا کیجئے؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رات کو آپ کیا کیجئے؟ تہجد کا اہتمام کیجئے. میرے بھائیوں اللہ کے لیے ہم تہجد کا اہتمام کریں، تہجد کے اندر اٹھنے کا اہتمام کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے بارے میں فرمانے لگے، ان کا نام لے کر فرمانے لگے فلاں کتنا ہی اچھا آدمی تھا، تہجد پڑھتا تھا، لیکن اب وہ تہجد نہیں پڑھ رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بقیام اللیل، لوگوں قیام لیل کو تہجد کو اپنے اوپر لازم کر لو. فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تہجد تم سے پہلے جتنے اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں سب کا شیوا ہے تہجد پڑھنا. تو یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا فرما رہے؟ بھائی عام لوگ رات میں سوتے رہتے ہیں، لیکن ایک عالم دین کو، ایک حامل قرآن کو اس کی رات کے ذریعے پہچانا جانا چاہیے. ينبغي لحامل القرآن ان يعرف بليله اذا الناس نائمون. حامل قرآن کو رات سے پہچانا جانا چاہیے کہ سب لوگ سو رہے ہوں، اور یہ حامل قرآن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعاؤں کا جو ہے وہ اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے. نمبر 1 پہلی چیز. دوسری چیز، دوسری صفت وَبِنَهَارِهِ اِذَا النَّاسُ مُفْطِرُونَ. حامل قرآن کو اس کے دن سے پہچانا جانا چاہیے کہ دن میں سارے لوگ بغیر روزے کے ہیں اور یہ روزے کا اہتمام ہے. کثرت سے نفل روزے رکھیں. میرے معزز علماء کرام، یہ نفل روزوں کا تو ایسا لگ رہا ہے
کہ نفل روزوں کی عادت ہی ختم ہوتی جا رہی ہے آج کے ہمارے معاشرے میں۔ عربوں کے یہاں آج بھی آپ دیکھیں گے حرم شریف میں، مسجد نبوی میں پیر کے دن، جمعرات کے دن حرم میں باقاعدہ جو ہے نا دسترخوان لگتا ہے، اور وہاں کے مقامی جو عرب ہوتے ہیں ہمیشہ کم از کم دو روزے ہفتے میں رکھنے کا خوب اہتمام، ہمارے مشائخ کے یہاں بھی اس کا اہتمام ہے۔ تو میرے معزز علماء، ہمارے اندر کیا ہونا چاہیے؟ عام لوگ نفل روزے نہ رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر ہمیں نفل روزوں کے ذریعے پہچانا جانا چاہیے۔ اور تیسری چیز فرما رہے ہیں وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، حامل قرآن کو غم اور فکر سے پہچانا جانا چاہیے، سارے لوگ خوشی میں سرشار ہوں، اور یہ حامل قرآن اور یہ عالم دین، اس کو امت کا غم ہو، اس کو قوم کی فکر ہو، اس کو ملت کا درد ہو، سب لوگ جو ہے ان کے ذہن و دماغ پر کوئی جو ہے نا اثر نہ ہو کہ وہ بالکل مگن ہیں اپنے کاموں میں، لیکن یہ عالم دین، یہ حافظ قرآن اور یہ حامل قرآن یہ سوچتا ہے کہ بھئی امت کدھر جا رہی ہے۔ آج لوگوں میں بے دینی کتنی عام ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا نا، صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، اللہ کے نبی ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ یہ فکر دنیا کی دولت کی فکر نہیں تھی، یہ چیزوں کی فکر نہیں تھی، یہ جو ہے عہدوں کی فکر نہیں تھی، یہ فکر کیا ہے؟ دین کی فکر، اللہ کے بندوں کی طرف، اللہ کے بندوں کو جو ہے دین کو کیسے ان کی زندگی میں دین آئے اور کیسے جو ہے وہ اللہ کے ماننے والے اور اللہ کی اطاعت کرنے والے بن جائے، یہ فکر، یہ تیسری صفت ہے عالم دین کی کہ وَبِحُزْنِهِ إِذَا النَّاسُ يَفْرَحُونَ، کہ عالم دین کو جو ہے اس کے غم اور اس کی تڑپ اور اس کی فکر سے جانا چاہیے۔ جب سارے لوگ جو ہے خوش ہوں اور سارے لوگ بالکل جو ہے نا مگن ہو، اور فرمایا چوتھی صفت وَبِبُكَائِهِ إِذَا النَّاسُ يَضْحَكُونَ، سارے لوگ ہنس رہے ہیں اور سارے لوگ جو ہے یعنی لطیفے گوئی میں مشغول ہیں اور آپس میں ادھر ادھر کی گپ شپ میں ہیں، اور یہ عالم دین اس کو آخرت کی فکر اتنی ہے کہ یہ روتا رہتا ہے، یہ روتا رہتا ہے، نمازوں میں روتا ہے، یہ نوافل میں روتا ہے، یہ دعاؤں کے اندر رونے کا اہتمام کرتا ہے، اور لوگوں کے چہرے سے جو ہے غم کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے، اور اس پر جو ہے اللہ کا خوف طاری ہے، اور اس پر آخرت کی فکر جو ہے طاری ہے، اور اس کو جو ہے قبر کی فکر جو ہے لگی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے حامل قرآن کا یہ انداز ہونا چاہیے۔ اور پانچویں صفت وَبِخُشُوعِهِ إِذَا النَّاسُ يَخْتَالُونَ، حامل قرآن کو پہچانا جانا چاہیے تواضع سے، جبکہ لوگ جو ہے تکبر میں مبتلا ہو۔ یعنی عام لوگوں میں اگر تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے، وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے نا یعنی اپنے غرور میں مگن ہیں، تو عالم دین کو، حافظ قرآن کو، حامل قرآن کو اس کے اندر دل میں تواضع ہونا چاہیے، نرمی ہونا چاہیے، وہ لوگوں کے سامنے بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ وہ لوگوں سے محبت کرے اور لوگوں کی خدمت کرے، اور لوگوں سے جو ہے نا یعنی لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوں، اس کی نرمی سے متاثر ہوں، اور لوگ اس کے ارد گرد پروانوں کی طرح جو ہے نچھاور ہونے لگے، جیسے اللہ کے نبی کی شان تھی کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانوں کی طرح نچھاور ہوتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے قربان کرتے تھے۔ تو یہ جو ہے حامل قرآن کو ہونا چاہیے۔ یہ 5 صفات ہیں میرے بھائیوں، ایک عالم دین کے اندر، ایک حافظ قرآن کے اندر۔ اور پھر آگے فرمایا ينبغي لحامل القرآن ان يكون باكيا محزونا حكيما حليما سكينا، حامل قرآن کو نمازوں کے اندر رونے والا اور امت کا غم رکھنے والا اور امت کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے حکمت جو ہے مصلحت کا لحاظ رکھنے والا، اور عالم دین کو
حلیمن حلم و بردباری والا، سکینن عالم دین کو سکون و وقار والا ہونا چاہیے، ولا ينبغي لحامل القرآن ان يكون جافیا، حامل قرآن کو سخت اور جو ہے جفا یعنی ظلم کرنے والا اور سختی کا مظاہرہ کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، عالم دین کو غافل نہیں ہونا چاہیے، عالم دین کو شور شغب کرنے والا، چیخنے چلانے والا اور انتہائی تیز مزاج والا عالم دین کو نہیں ہونا چاہیے۔ میرے معزز علماء کرام، یہ مختصر سا قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا، لیکن اس مختصر سے قول کے اندر انہوں نے حامل قرآن کے لیے جن صفات کا ذکر فرمایا ہے، میرے بھائیوں پورا خلاصہ جو ہے ان کے اندر آ گیا کہ یہ چیزیں اگر حاملین قرآن میں اور علماء امت کے اندر اگر یہ چیزیں آ جائیں تو پھر میرے معزز علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں پر پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو زیادہ سے زیادہ عام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔